بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ سے مدد مانگنا خالص توحید ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنا یا اللہ کے ساتھ دوسروں سے مدد مانگنا ان لوگوں سے جو وفات پا چکے ہیں، یہ خالصتاً شرک ہے۔ اس عقیدے سے اللہ بچائے۔ سورۃ الفاتحہ پہلی سورۃ قرآن مجید کی، وہیں سے اللہ نے اسی بات کا سبق دیا، ہمیں درس دے دیا ایمان والوں کو۔ اور سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، ہمیں دعا سکھائی۔ کیا سکھایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی وہ دعا ہے، یہی وہ سورہ فاتحہ ہے جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا لازم قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ دیکھیں، اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اسی کو پکارنا مدد کے لیے، یہی خالص توحید ہے۔ اسی کا درس دیا جا رہا ہے، اسی کو بار بار سنوایا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی توحید پہ آ جاؤ اور شرک سے باز آ جاؤ، یہی اللہ کو پسند ہے، اور اسی بات کا اللہ نے درس دیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مزید اس بارے میں کیا کیا آیات ہیں۔ سورہ البقرہ 2 اس کی آیت نمبر 186 میں فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے میرے بارے میں اے نبی آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے کہ ہم اس سے مانگیں جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس کو یہ نہ کریں کہ اس کو پکارنے کے لیے ہم مزارات پہ چلے جائیں، یا یہ سمجھیں کہ ہم وسیلے بنا رہے ہیں، اور یہ مثالیں نہ دیں کہ ہم جی اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں لگا رہے ہیں۔ سیڑھی تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی دور ہو، تو اللہ تو قریب ہے۔ لوگ نبی علیہ السلام سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کیسے مانگیں، کس طرح عبادت کریں، تو اللہ نے یہی جواب دیا کہ میں بہت قریب ہوں اور پکارنے والے کی دعا سنتا ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ دعا کا معنی پکار ہے، مصیبت کے وقت پکارنا، مشکل کے وقت پکارنا، ہر حاجت ہر ضرورت کے لیے پکارنا، تو اسی کو پکارا جائے، اسی نے یہی درس دیا ہے۔ سورہ النساء 4 کی آیت نمبر 117 میں ارشاد فرمایا، ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ عزا ان کی ایک دیوی تھی۔ عزا وہ ایک بزرگ یا ایک نیک خاتون تھی جو فوت ہو چکی تھی، اور اس کی یاد میں انہوں نے ایک بت بنایا تھا اس کی شکل کا، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جس کا وہ طواف کرتے تھے، جس کا وہ اعتکاف کرتے تھے، جس سے وہ منتیں اور مرادیں مانگا کرتے تھے، جس کو وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ اس سے اللہ نے منع فرمایا اور فرمایا یہ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، یہ آپ کو ضرور معلوم ہوگا، لیکن اللہ نے ان کی اس بات کا انکار کر دیا، فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ جو ان کی پکار ہے یہ دراصل سرکش شیطان کی پکار ہے، یہ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام 6 کی آیت نمبر 63 میں فرمایا، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے نبی آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، کہ اگر تو ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہر انسان مصیبت اور مشکل جب پڑ جاتی ہے نا تو پھر اللہ کو پکارتے، اس کو صحیح اس کا دل اس کی گواہی دیتا ہے کہ بس اللہ ہی یہ مشکل دور کر سکتا ہے، اللہ یہ پریشانی دور کر سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے فرمایا 63 میں، قُلِ اللّٰهُ 64 میں، قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا ہے اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ تو یہی بات کہ جب اللہ نجات دیتا ہے پریشانی سے، غم سے، تکلیف سے، اس وقت تو پہلے تو وہ پکار ہوتے ہیں اللہ کو کہ یہ پریشانی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دور کر سکتا۔ تو جب وہ پکار
اللہ سن لیتا ہے، ان کے اس غم کو، پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کے بعد پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو. تو یہ ضرور ہے کہ یہ شرک اگر وہ لوگ کرتے ہیں پریشانی مصیبت کے ٹلنے کے بعد، تو پھر اسی وجہ سے تو اللہ نے اس کو بتایا ہے. سورہ الاعراف 7 کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا، حتیٰ اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون اللہ. یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کو موت دینے کے لیے یا ان کو وفات دینے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. تو یہ مشرکین کے بارے میں، جب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کا وفات دینے کے لیے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہاں ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارا کرتے تھے. قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے وہ سب غائب ہو گئے. تو اس وقت وہ کہیں گے وہ تو غائب ہو گئے، ہم سے گمراہ ہو گئے، الگ ہو گئے. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنے کافر ہونے کی گواہی دیں گے. وہ کہیں گے کہ ہم کافر تھے. وہ یہ اس وقت مان لیں گے، اسی وقت فیصلہ کر دیں گے، خود اپنا فیصلہ کر دیں گے کہ ہم کافر تھے، کہ ہم دوسروں کو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارا کرتے تھے. تو یہ فرشتے پھر آگے آتا ہے کہ فرشتے ان کو ماریں گے بھی صحیح اور ان کی جان بھی نکالیں گے. تو اس شرک سے بچ جاؤ جس کی وجہ سے فرشتوں کی آپ کو مار پڑے. قیامت سے بھی پہلے جب آپ کو موت نہیں آئی، موت دیتے وقت آپ کو وہ مارتے ہیں، اس موت سے بھی، اس پریشانی سے بھی بچ جاؤ اور شرک کو چھوڑ دو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.